دنیا حیران ہے، عقلاء حیران ہیں، سائنٹسٹ حیران ہیں، حکمراں حیران ہیں، انسانیت کی خدمت کرنے والے جتنے ادارے ہیں وہ سارے ادارے حیران ہیں۔ ایک آکسیجن کی سپلائی کرنے کے لیے بڑے بڑے ادارے حیران ہیں، پریشان ہیں۔ تو یہ حیرانی کیا ہے؟ تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو، ترمذی شریف میں حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے کوئی بات سنائیں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، اور کلام الہی کہہ کر سنائیں اور لکھائیں تو وہ قرآن مجید ہے۔ اس سے ہٹ کے بھی حضور کے پاس وحی آئی ہے اور وہ اللہ نے فرمایا اور حضور علیہ السلام نے اس کو روایت کیا۔ ایسی روایتوں کو حدیث قدسی کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مقدس ہے، اس لیے اس کی باتیں بھی مقدس ہیں۔ حدیث قدسی نقل کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب دنیا میں لوگوں کی معلومات بڑھ جائیں گی اور عمل گھٹ جائے گا، لوگوں کی جانکاری تو بڑھ جائے گی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس پر ڈسکشن، اس پر بحثیں، اس کے اوپر گفتگو، اس پر آرٹیکلز، اس کے اوپر اپنے میسیجز، خوب لوگوں کی معلومات ہوں گی، لیکن ان معلومات کا تعلق صرف بحث مباحثے سے ہوگا، عمل سے نہیں۔ باتیں ہی باتیں رہ جائیں گی، عمل نہیں ہوگا۔ عمل میں جتنا جانتے ہیں اتنے زیادہ بد عمل ہوں، بے عمل ہوں گے، اتنے غافل ہوں گے۔ اگر امت کے ایسے حالات ہو جائیں کہ ان کی معلومات تو بہت عمدہ اور خوب ہوں لیکن ان کا عمل بہت کوتاہ اور کم ہو، بلکہ برا ہو اور غلط ہو، تو میں بندوں کو ایسے حالات میں مبتلا کر دوں گا کہ جو بھی ان کا رہبر اور رہنما ہوگا اس کو حیرت میں ڈال دوں گا کہ وہ ان کا کوئی حل ہی نہ نکال سکے، حیرت میں ڈال دوں گا۔ آج جو حیرانی پوری دنیا میں چل رہی ہے، یہ حیرانی آسمان سے اتاری گئی، اللہ نے بھیجی ہے یہ حیرانی۔ اللہ فرمانے میں ان کے زعیم کو، ان کے لیڈر کو، ان کے رہنما کو، ان کے حکمراں کو، ان کے عالم کو، سب کو حیرت میں ڈال دوں گا، اور وہ طے نہیں کر سکیں گے کہ کیا مصیبت ہے، کیسے نکلا جائے۔ کوئی نہیں طے کر سکا، 1 سال میں کوئی نہیں طے کر سکا کہ یہ مصیبت کیا ہے، اس سے کیسے نکلا جائے، کچھ نہیں۔ جتنی باتیں ہیں صرف طفل تسلی کی ہیں، اپنے دلوں کو بہلانے کی باتیں ہیں، باقی کوئی اس حقیقت کو نہیں پا سکا اور نہ اس حقیقت کا حل نکال سکا کہ اس سے ہم جان کیسے چھڑائیں، آج تک نہیں۔ ساری دنیا حیران ہے، سائنٹسٹ حیران ہے، سب حیران ہیں، اپنی اپنی سب بول رہے ہیں، لیکن راستہ کوئی نہیں نکال پاتا۔ یہ بات اللہ نے خود فرمائی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ان حالات کی خبر دینے کے بعد یہ فرما رہے ہیں، میں ایسا کیوں نہ کروں بندوں کے ساتھ؟ کیا بندے مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا مجھ سے میرے اوپر جری ہو گئے؟ یعنی میرا خوف نکل گیا ہے، مجھے کچھ نہیں سمجھتے۔ جب بندے میرے اوپر جری ہو جائیں یا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کریں تو پھر میں ان کو ایسے حالات میں مبتلا کروں گا کہ ان کی سمجھ جواب دے دے گی، ان کی عقلیں اور ان کے عقلاء ہتھیار ڈال دیں، کیونکہ خدا سے کون مقابلہ کرے۔ اس لیے فرمایا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت درگزر کرنے کے بعد پکڑ کرتا ہے، اور جب کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے لوگ تل ملا جاتے ہیں مگر نکل نہیں پاتے، تڑپ اٹھتے ہیں، ان کی کراہیں، ان کی آہیں، ان کی چیخیں، زمین آسمان کا کلیجہ پھٹ جائے لیکن کچھ نہیں کر پا سکتے۔ ایسی پکڑ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ آج جو حالات ہیں وہ قیامت کا نقشہ پیش کرتے ہیں، کوئی کسی کا سگا نہیں ہے، آج کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے،
خونی رشتے خدا جانے کہاں چلے گئے، کوئی کسی کا نہیں۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، محلے کے کچھ علم رکھنے والے بلکہ عالم نوجوانوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں موقع دیں تو ہم سنت کے مطابق تجہیز تکفین کر دیں گے۔ گزشتہ تو ہمیں ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اس دفعہ تحقیقات بدل گئیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آگے کے آپ ذمہ دار ہیں۔ تو دے تو رہے ہیں، لا رہے ہیں بستی میں، تو بستی کے چند علماء نے کہا ہم لوگ یہ کام کر لیں گے۔ تو بیٹا، سگا بیٹا، وہ یہ کہتا ہے ہرگز نہیں، ہم کسی کو کچھ بھی کرنے نہیں دیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہمیں سیدھے لے جا کر کے دفن کر دینا ہے۔ تو کبھی یہ ہوتا تھا کہ ذرا روکیے میں آ رہا ہوں، ذرا روکیے میری فلائٹ لیٹ ہے، ذرا روکیے میں پہنچ رہا ہوں، میں اپنے ابا کو ایک دفعہ دیکھ لینا چاہتا ہوں، اب مجھے ٹکٹ مل گیا ہے اور مجھے چھٹی مل گئی ہے۔ ساری دنیا سے آنے کے لیے تیار تھا بیٹا، اور اب بیٹا گھر میں رہ کر باپ کو گھر میں لانے کے لیے بھی تیار۔ کیوں؟ احتیاط احتیاط احتیاط۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو اللہ نے کیسے حالات میں مبتلا کر دیا ہے، سوچا کسی نے کبھی؟ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے مبتلا فرما دیا ہے۔ اس کو میرے عزیز و دوستو معمولی بات نہ سمجھیں، صرف وبا اور بیماری ہی نہ سمجھیں، خدا تعالیٰ کے غضب اور خدا تعالیٰ کی خفگی اور ناراضگی ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ بھی مانیں۔ ہم مسلمان ہیں، دنیا کیا سمجھتی ہے سمجھنے دو، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں۔ کتاب و سنت میں بلاؤں اور بیماریوں کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری بدعملیوں کا نتیجہ ہے، تمہارے گناہوں کی نحوست ہے۔ ہمارا قرآن تو یہ کہتا ہے، ہم اس نقطۂ نظر سے سوچیں، اگر صرف سائنس کے اعتبار سے، احتیاطوں کے اعتبار سے، ویکسینیشن کے اعتبار سے، ماسک کے اعتبار سے، سماجی فاصلوں کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں، سوچئے اگر 10 دفعے یہ سوچ رہے ہیں، ایک دفعے یہ بھی تو سوچو کہ ہم مومن ہیں اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ہم مومن ہیں، ہمارا نبی کیا کہتا ہے، یہ بھی تو ایک دفعے تو سوچو۔ 10 دفعے 100 دفعے یہ سوچ رہے ہو دنیا کی تدبیریں، ایک دفعے تو سوچو مومن ہونے کے ناطے، کیا میرے گناہ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ اور کیا یہ میرے خدا کی قدرت کا کرشمہ نہیں ہے؟ مجھے کیا معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ مجھے توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے کم سے کم کچھ دنوں کے لیے گناہ سے دور تو نہیں ہو جانا چاہیے؟ سوچیں، ہم آدمی سے دور ہو رہے ہیں، ماں سے دور کھڑے کے بات کر رہے ہیں، باپ سے دوسرے کمرے میں سے پانی دے رہے ہیں، آخر گناہ سے بھی تو دور ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مگر گناہوں سے دن بدن قریب ہو رہے ہیں، ہر ایک سے دور ہو رہے ہیں اور گناہ سے قریب ہو رہے ہیں۔ ہماری یہ فرصت اسکولوں کی چھٹی کی وجہ سے بچوں کے اندر بد اخلاقیاں پیدا ہو رہی ہے، کالجز کی چھٹی کی وجہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں طرح طرح کے معاصی میں اور طرح طرح کے جرائم میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہر چیز سے بچ رہے ہیں، لیکن اس سے نہیں بچ رہے ہیں۔ ماسک لگا کے بھی اپنی معشوقہ سے ملنے جا رہا ہے، اور اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے کہ اللہ کی یہی حرکتیں تو کر کے یہ مصیبت آئی ہے، پھر بھی وہی حرکتیں کرنا ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم چند تدبیریں کر کے بچ جائیں گے۔ نہیں بچ سکتے میرے دوستو، اور بچ بھی گئے تو کیا ہوا؟ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا تو ہے، اور زندگی کا حساب دینا تو ہے۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دیجئے، اپنے گناہوں کو بار بار یاد کیجئے، اعتراف کیجئے، خدا کے سامنے اقرار کیجئے، معافی مانگیے،
دل کی ندامت کے ساتھ، اشکبار آنکھوں کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے اور خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگیے۔ ہماری مصیبتوں کا حل استغفار ہے۔